کرام، معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز و بھائی بہن، یہ ہمارے جامعہ کاشف العلوم کا سالانہ انعامی جلسہ ہے۔ انعام وہ طلبہ پائیں گے جنہوں نے پڑھائی کے زمانے میں بڑی محنت کے ساتھ اپنی کتاب سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی اور بہترین انداز میں امتحان لکھ کر درجے کامیابی حاصل کیے۔ ان طلباء عزیز کو تو انعام دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ و ساتھ وہ فارغین جو کل تک ہمارے سامنے زمرے علماء میں شامل ہو گئے، ان کو آج یہ فخر حاصل ہے، انسان سے آئیں گے اور میدان خدمت میں استقبال۔ ہم نے ایک مختصر علم کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ اپنے سینے میں بسائے ہیں۔ ابھی ایک بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے کتابوں کا، اتنا بڑا ذخیرہ ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے کے مراحل میں اپنے سینوں میں بسانا ہے، اور آپ کو یہ مکمل سپاہی بن کر، مکمل آئیڈیل بن کر، مکمل عالم دین بن کر، بلکہ علامہ بن کر، ایک محدث، مفسر، مفکر، فقیہ بن کر آپ کو امت کے سامنے پیش ہونا ہے، تاکہ یہ امت جو بھی مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آئے، ہر مسئلے کا حل آپ نے ان کو دکھائی دے۔ وہ لوگ آپ کو ماوا سمجھے، ملوا سمجھے، اور آپ کو تمام مسائل کا حل سمجھے، اور وہ اطمینان کے ساتھ یہ سوچ کر سوئے بھئی ہمارے درمیان عالم فلاں ابن فلاں تشریف لائے ہیں، وہ جب تک رہیں گے کسی باطل کے ہم للکار کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کسی باطل کے حملے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہم لوگ اطمینان کے ساتھ سوئیں گے۔ اس امت کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے، اس امت کے فقہ کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے، اس امت کے خرافات کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر ہے، اس امت کے بدعات کی تردید کی ذمہ داری ان پر ہے، اور بڑے حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ امت کو لے جانے کی ذمہ داری ان پر ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں پہنچ چکے ہیں، فلاں گھر میں فلاں محلے میں آرام کر رہے ہیں۔ جب تک وہ رہیں گے ہمارا علاقہ محفوظ رہے گا، اور ہمارا علاقہ ہر طرح سے، ہر خرافات سے، بدعات سے محفوظ رہے گا، اور ہمارا علاقہ ہر علاقے کے لیے آئیڈیل بنے گا۔ یہ اطمینان کی نیند ہر ایک اپنے اپنے علاقے کا ساتھی سوئے، اس کے لیے ہم لوگوں کو مکمل تیاری کے ساتھ پہنچنا ہے۔ اب ہم لوگ ایک سیڑھی پار کر چکے ہیں، اور اگلے کئی سیڑھیاں باقی ہیں۔ ان تمام سیڑھیوں پر پار کرنے کے بعد جس وقت ہم اس مینار علم پر پہنچیں گے جہاں سے ہمیں جہاں نظر آئے، تب جا کر ہم یوں کہہ سکیں گے الحمدللہ الآن، یوں کہہ سکیں گے ہاں اب میں وارث بننے کا تھوڑا سا لائق سمجھنے لگ رہا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 20 سال تسلسل کے ساتھ جب علم دین دیتے رہو گے، لیتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، پڑھاتے رہو گے، سمجھتے رہو گے، سمجھاتے رہو گے، تب تمہارے اندر علم آنا شروع ہوگا۔ اور دیگر نصائح جو کچھ ہمارے اساتذہ نے دوران درس، دوران سبق، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں، کبھی اپنا کر، کبھی آپ حضرات کی الوداعی کلمات اور پر اپنے اندر مکمل کیفیات کو طاری کرتے ہوئے جو الوداعی کلمات آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں، یہ تمہارے لیے کلمات ذہبیہ ہیں۔ اس کو اپنے دامن کیا کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کن کن حقوق کے ہم لوگ حقدار بنتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے کیسے ہم پیش ہوں۔ یہی محلہ حضرت مولانا عزیر صاحب رشادی و قاسمی دامت برکاتہ
مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد محترم 90 میں 91 میں 92 میں جب میں سرپرستی میں سفر میں نے کیا اور اپنی مدت تکمیل کرنے کے بعد واپس پہنچ گیا، تو اس محلے میں کتنا ان کا استقبال ہوا، کتنا ان کے لیے ہم نے اموال کیا، کتنا ہم نے میدان ان کو فراہم کیا، کیا 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 نہیں کیا، ایک لمبی کارگزاری کی۔ اور اس کے بعد دوسری فراغت ہماری ہی ہوئی، اور ہمارے فراغت کے بعد حالات کیا پیش آئے، کیسے کیسے ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ ساتھ دیا، اور کیسے خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کیا، کیسے ہم ان کے ساتھ مل جل کر پیار محبت سے چلتے رہے، اور یہ الگ کارگزاری۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سلسلہ کرو، تم ان کے لیے انصار بنو، معین و مددگار بنو، جو وہ کہتے ہیں سرے تسلیم کردم جو مزاج یار میں آئے، اللہ کا کلام کہیں گے سر خم کر دو، نبی کی بات کہیں گے سر جھکا دو، شریعت کا مسئلہ میں غداری کیے سمجھ جاؤ تم نے کلمے کے ساتھ غداری کی ہے، تم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی، محمد رسول اللہ کے ساتھ غداری کی، شریعت مطہرہ کے ساتھ غداری۔ کلیم اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، انہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا، کہا کچھ لوگ کہتے ہیں بیان میں، عمومی بیان میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بعد ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، لا حول ولا قوت۔ کوئی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کوئی حی علی الفلاح، مؤذن نے کہا، جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جواب میں کہنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ارے علماء کیا جانتے ہیں، کہنا یوں چاہیے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب حضرت نے پوچھا مفتیان کرام سے، ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے کیا ایسا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت بہتر یہ ہوگا کہ ہم استفتاء لکھ دیں۔ چنانچہ استفتاء لکھ دیا گیا، محلے ہی کا مفتی اتفاق سے اس فتوے کو لکھنا شروع کیا، وہی اسی کے نور کے قلم سے وہ فتویٰ لکھنا شروع ہوا۔ آہستہ آہستہ فتویٰ ترتیب دیتے دیتے اس بات پر فیصلہ کرتے ہوئے لکھا کہ کسی بھی سند، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی فقہ کی کتاب میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے پہلے ماشاءاللہ کہا جائے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، لوگ بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا، ارے بھئی یہ فتویٰ کیا فتویٰ، یہ فتوے کی کوئی حیثیت نہیں، اس فتوے کیسی کی تیسی لے جاؤ، تم اس فتوے کا جواب لکھو۔ اس عوام کو ایک جوش دلایا گیا۔ وہ جناب ایک ماسٹر صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، حیدرآباد کے رہنے والے تھے۔ وہ بیچاروں نے جواب لکھا، اور انہوں نے عجیب جواب لکھتے ہوئے ایسا حملہ کیا، مبجل ہے، مبتدا ہے، اور وہ آئیڈیلز ہیں۔ ان علماء کرام نے جب یہ فتوے کا جواب دیکھا تیش میں آ گئے، بلائے اس جناب کو، انہوں نے پوچھا تمہیں جرأت کیسے ہوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ وہ کہنے لگے جناب میں جرأت نہ کرتا، تا وقت ہے کہ میرے ارد گرد کچھ ایسے نادان لوگ جمع ہو گئے جنہوں نے کہا جی فتوے کی کیا عزت کرنا، سو فتوے کا جواب تمہیں لکھو۔ اتنا جوش چڑھایا اور مجھے لے جا کے اتنا اوپر پہنچا دیا، مجھے جرأت ہو گئی اور میں نے لکھ دیا، معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ یہ استقبال، اس طرح کا استقبال علماء کا، مفتیوں کا نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جس جگہ پر علماء کی ناقدری ہوگی، جس جگہ پر علماء کی ناقدری ہوگی، العلوم، اللہ نے مشورہ کے ذریعے سے کاشف العلوم مرکز نظام الدین میں جو مدرسہ ہے وہی نام سے یہاں بھی موسوم کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ یہاں محلے میں جہالت دور کرنا ہو، علم کو لانا پڑے گا، علم کی روشنی دینی ہوگی، اقرا کے ذریعے سے پیغام نبوت کو شروع کرنا ہوگا، پیغام نبوت اقرا سے شروع کرنے کے لیے طلبہ عزیز کو ایک جگہ پر جوڑنا ہوگا۔ چنانچہ یہاں پر 1982 میں اس اقرا کا پیغام سنانے کے لیے
مدرسے کو یہ چلا ہونے پا رہا ہے. ہم پوچھتے ہیں چراغ تلے اندھیرا کیوں؟ ان بچوں میں پوچھو، ایک ہے محلے کا، بقیہ کوئی محلے کا نہیں. جتنے فارغ ہوئے علماء میں دیکھو، اس محلے کے فارغ ہونے والے علماء 1 2 3 4 وہ بھی اس محلے کا اصل نہیں. یہ تمل ناڈو کا ہے جو یہاں آ کر بسا ہوا ہے. میں مدراس کا ہوں، یہاں آ کر بسا ہوا ہوں. کوئی راجستھان کے یہاں آ کر بسے ہوئے ہیں، کوئی یو پی کے ہیں یہاں آ کر بسے ہوئے ہیں، کوئی بہار کے یہاں آ کر بسے ہوئے ہیں. اس محلے کا باشندہ کون ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیا ہمارے بچے، ہماری مائیں باز ہو گئی؟ کیا ہمارے باپ بیوارسی ہو گئے؟ کیا ہمارے پاس اولاد نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے اولاد کو حافظ و عالم نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کس نے نہیں بنا سکتے؟ مجمع کا مجمع اس محلے میں موجود ہے. ذرا آپ اپنی زمین پر جھانکیے، میرا بچہ حافظ کیوں نہیں بنا؟ کیوں نہیں میں بنا سکا؟ ارے کم از کم لا کر ہم اس مدرسے میں چھوڑ کر حضرت صبح سے لے کر شام تک بچہ تمہارے پاس رہے گا، شام کو گھر کو بھیج دو. حضرت اتنا تو کر سکتے تھے. نہیں حضرت، میرا بچہ مغرب سے شام، مکاتب تو ماشاءاللہ آباد ہے، اللہ اسے آباد رکھے. آپ حضرات سے میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، بھئی آپ کا مدرسہ ہے، اپنا مدرسہ ہے، آپ کے محلے کا مدرسہ ہے. علاقے سے علاقے آ کر علماء، فضلاء، محدثین، مفسرین، مقررین فارغ ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں. ہمارے محلے کا بچہ فارغ کیوں نہیں ہوا؟ کبھی ہم نے بیٹھ کر سوچا؟ ہم نے چندہ دیا ہے، بندہ نہیں دیا. چندہ تو دیا، بندہ نہیں دیا. چندے سے مجھے اسی محلے میں اچھی طرح معلوم ہے، یہاں چندے کا بھی ہمیں تجربہ ہے، وہ تمام تفصیلات کی طرف نہیں جاتا. اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو اپنے نسلوں پر رحم کرو. منحوس نسل ہے وہ نسل جس نسل میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث. نمبر یہ، جب انسان مر جاتا ڈاکٹر ہی بنے گا، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، اس کے علاوہ دیگر نہیں بنے گا. اور یہ غربا بنے گے عالم. تو اس کا مطلب کیا؟ تم لوگوں نے کیا سمجھا؟ جو بھی عالم بنے گا وہ مسکین ہوگا، تمہارا چاپلوس کرنے والا ہوگا، تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا. ہمارا تواضع ہے، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اس عزت اور احترام کو تمہارا اکرام سمجھ کر تکبر نہ کرنا. یاد رکھو، ہم جو عزت بھی دے رہے ہیں، اس عزت اور احترام کو مولانا کو کیا کی ضرورت ہے؟ شاید اس واسطے سلام کر رہی. مال ہماری جوتیوں پر، مال ہمارے جوتیوں پر. یاد رکھنا، ہم جو بھیک مانگنے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، یہ مدرسے کے چندے کے لیے جو تمہارے پاس آتے ہیں، صرف اور صرف قرآن پاک کی نسبت پر، حدیث کی نسبت پر، اللہ کے رسول کے مہمانوں کی نسبت پر، ہم تمہارے سامنے خود کی نسبت پر ہرگز نہیں آتے اور آئیں گے بھی نہیں. اور آپ یہ بھی جان لیجئے، اگر علماء تجارت میں اتر گئے، تاجروں کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. چیلنج ہو تو لگا کر دیکھ لو. ایک مولوی اجمل اترے اتر میں، تمام عطورات کے پیچھے کر دیا نہیں کر دیا؟ ارے بتاؤ بھائی، ایک حافظ صاحب اترے، حافظ فیاض ایک اترا ریئل اسٹیٹ میں، ریئل اسٹیٹ میں اترا تو کیا اترا؟ تمام لوگ پناہ مانگنے لگا رہے ہیں، حافظ یہ ہر جگہ پر کسی کا رائے رہتا ہے. آپ یوں مت سمجھیے تجارت کا دماغ نہیں ہے. کتاب التجارہ ہم نے پڑھا ہے، فضائل التجارہ ہم جانتے ہیں، تجارت کے مسائل سے ہم واقف ہیں، تجارت کے تمام گر ہم جانتے ہیں. تم آؤ، تجارت کیسا کرنا ہم سکھاتے ہیں. ہم نہ تمہیں سکھاتی. تمہارے سطح کتنے چھتریاں ہمیں سکھا کر رہیں گے. یہ چھتری کام جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اور یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کتنے بار ہمیں سکھا رہیں گے. کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کیا الو ہیں؟ کچھ نہیں جانتے، سب جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. ہمیں جس وقت دستار بندی ہوتی ہے، جس وقت سندیں دی جاتی ہیں، جس وقت یہ اس طرح کا بٹھا کر ان سے عہد لیا جاتا ہے، خبردار دکان کھول کر نہ بیٹھ جانا.
تمہارے دماغوں میں بساتے ہوئے یہاں سے جاؤ. میں اکثر کہا کرتا ہوں سفید لباس ان بچوں کو پہنا کر, یہ دیکھیے یہ تو اب بھی ان کو کوٹ پہنایا گیا ورنہ تو یہ بچے پورے سفید لباس ہی میں رہتے ہیں. کیوں؟ ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں بے رنگی زندگی گزارنا سیکھو. رنگ برنگی زندگی ہماری نہیں, رنگ برنگی زندگی ہماری نہیں. زندہ کفن پہن کر زندگی گزارنے تم بھی سفید پہنا کرو. اسی لیے وہاں سے یہاں تک آپ کو سفید پوش نظر آئے گا. جتنے وائٹ اینڈ وائٹ میں ہیں, لائٹ اینڈ لائٹ میں ہیں, یہ سب کے سب مولوی ہیں, مولوی نما ہیں. ہماری زندگی بے رنگ زندگی ہے. ہماری گاڑی بڑی سادی سیدھی, دوسرے نے گاڑی لا کر کھڑا کر ہماری گاڑی دیکھتا سو تمہاری گاڑی کا مولانا ایسے تیری گاڑی کے سکے 10 گاڑیاں خریدنے کا دم ہے اور اللہ کا فضل, لیکن خریدیں گے. ہم آئیں گے پرانی گاڑی میں, ہم پہنیں گے پرانی چپل, ہم رہیں گے سادے سیدھے. یہ سمجھ کر, یہ دیکھ کر تم یہ نہ سمجھ جانا مولانا بہت غریب ہیں, دل کے اتنے امیر ہیں. آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا, انشورنس کا کہتی بھی ہے کیا مولانا کہ وہ نیکسٹ ٹیچر کو بھیک مانگنے میں آسانی رہتی. تمہیں لوگ سوچتے ہیں انشورنس. ہم لوگ آج کہہ رہے ہیں دل ہمارا اللہ کا شکر ہے, متوکلین کی جماعت تا قیامت کسی جماعت کو تم دیکھنا چاہتے ہو ان علماء کی جماعت کو دیکھ لیا کرو. یہ علماء کی جماعت آج بھی بھائی ذمہ داران رہے تو بغیر ذمہ داروں کے 90 مدرسے چل رہی. کتنے مدرسے؟ 99. میرا مدرسہ خود کوئی ذمہ دار نہیں, اللہ اس کا ذمہ دار. اور جہاں جہاں مدرسہ شروع کرتے ہیں تمام سے یہ کہتے ہیں کسی پر بھروسہ مت کرو سوائے اللہ کے. اور کبھی بھی کوئی بھی یہ ایسا نہیں بتا سکتا محمد نظام الدین کسی امیر کے دہلیز پر پہنچا جھنڈا لینے کے لیے. بتا دو بھائی, انشاءاللہ ہم پہنچیں گے بھی, اللہ پہنچانے کی نوبت لائے گا بھی. تم نہ ضرورت ہے چندہ یہاں لاؤ دو. حضرت تھانوی لکھتے ہیں چندہ دینے والے کو جزاک اللہ تم مت کہو, اس پر فرض ہے کہ وہ تم سے کہے جزاک اللہ. کیوں؟ اللہ کا شکر ہے حضرت میرا پیسہ آپ نے قبول کیا خدمت قرآن کے لیے, میرا پیسہ آپ نے قبول کیا خدمت مہمانان رسول کے لیے, میرا پیسہ آپ نے قبول کیا تحفظ دین کے لیے, میرا پیسہ آپ نے قبول کیا تحفظ قرآن کے لیے. آپ کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نہ کہ ہم آپ کو شکریہ ادا کریں. الٹا ہو گیا. کہا بھائی جناب الحاج بھی لکھے نہیں نہ رسید میں لکھتی, تمہیں دے دو 150 روپے خود 50 نخبہ لکھتی. جی گلخن شرم آتی نہیں ہے بولنے کے واسطے. 1350 روپے رسید پہ لکھنا سو الحاج جی حاتم طائی کے وارث سے بے وارث لکھو, ہمیں اتنا بڑا دیتی تمہارے پاس ہاتھ میں. شرم آنی چاہیے. یہ کہتے ہوئے کہا بھائی تم نہ کیا بھی شکایت نہیں کہا تھا مجھے خود 50 روپے لکھ کر اس محلے میں ایک صاحب نے پوچھا کیا مولانا تم نہ کیا بھی ادب سکھاتے نہیں مجھے. میں ایسا نہیں بولتا ہوں, ایسا بولنے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. مجھے کیا قصہ کیوں ادب. میں لکھا تھا جناب فلاں بن فلاں, کہا آپ کو کیا بے ادب سکھاتے تھے. نہیں میں کیوں کیا قصہ بھی کیا بے ادبی ہو گئی. معلوم کرنا مولانا کون کون یہاں الحاج ہیں, ان کو معلوم کر لو کو اتنا سو. الحاج کون ہی اور ہمیں معلوم کر لے اتنا سو کرتے. تو حج کس کے واسطے کرے؟ اللہ کے واسطے کیا, کس کے واسطے کیا؟ میرے عزیز بھائی اللہ سے ہم سب توبہ کریں. آج بولنے والے یہ کہ کس محلے سے جا رہے ہیں, اللہ نہ کرے یہ محلہ یتیم نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے یہ محلہ یتیم نہ ہو جائے. مجھے درد اس بات کی ہے کہ اس محلے کو مسلمانوں کا سمندر کہتے کہتے کہ اللہ کا بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمندر نالا نہ بن جائے. سمندر ہے, اس سمندر کے ملاح کہاں ہیں؟ اس سمندر میں جن کشتیوں میں لوگ سوار ہیں
ان کا احسان ہے، کسی جگہ سے آ کر ہماری رہبری فرما رہی ہے۔ رہبری کب تک؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ساتھیوں سے، آج ہم ہیں سما چلے جائیں گے، تمہاری اولاد کو کھڑا کرو۔ کل تم کہہ سکو میرے خاندان میں ایک عالم ہے، میرے خاندان میں ایک مفتی ہے، میرے خاندان میں ایک اللہ والا ہے، صاحب نسبت انسان ہے، میں مشورہ کرتا ہوں، تیرا فیملی ڈاکٹر ہے، فیملی عالم کہاں ہے؟ فیملی رہبر کہاں ہے؟ فیملی مفتی کہاں ہے؟ فیملی مشیر کہاں ہے؟ فیملی وہ شخص جس کے کہ یہ دل جب بھی یہاں آتا ہے تو عجیب، کسی قبرستان میں ہمارے اعزا مدفون ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا دن اس محلے میں ایسے یتیمی ہمیں محسوس نہ ہو۔ علم کے اعتبار سے ہمارا محلہ یتیم ہو گیا، حفاظ کے اعتبار سے ہمارا محلہ یتیم ہو گیا، فکر کے اعتبار سے ہمارا محلہ یتیم ہو گیا۔ ایک بیچارے آپ حضرت تھے، حضرت دنیا سے چلے گئے، نصیب بھی اللہ ان کی بھی شفاء عاجلہ نصیب فرمائے، ان کی بھی طبیعت ناساز ہے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک مفکر، طبیعت ناساز ہو رہی نہیں ہو رہی، ہمیں لوگ ہمیں ساتھ آرام سے، جیسا حضرت فرمایا کرتے تھے، شام کو شیخاں گھر میں جا کو چیخاں، وہ ایک سنت پر بڑی پابندی سے عمل ہو رہی ہے۔ پورے محلے میں شیخاں، گھر میں جا کو چیخاں، وہ ایک سنت پر تو عمل جاری ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ فکر مت کریں، بنو گے بھی انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چندہ انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے، دو گے بھائی؟ ارے دو گے؟ انشاءاللہ میں دم میں شنا، دو گے انشاءاللہ؟ آپ بولے بندہ کون کون دے گا؟ محلے والے ہاتھ اٹھائیں، دے دو، دلا دو، دینے والے کا گھر بتا دو، میرا بیٹا، میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرا فلاں، میرا فلاں، میرا پوترا، کون بندہ دے گا وہ بتاؤ، کون کون دے گے بھائی؟ ماشاءاللہ، ضرور دو گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم محنت ہمیں کرنا، اپنے بچوں کو، ہمارے محلے میں سنو 70% بچے بیکار ہیں۔ کتنے بچے بھائی؟ ڈرس نہیں تھا، شروع ہو گیا، افیون نہیں تھا، شروع ہو گیا، گانجا نہیں تھا، شروع ہو گیا، بیکاری نہیں تھی، شروع ہو گئی۔ کیوں؟ ہم نے جائزہ لینا چھوڑ دیا، کیا کر رہی وہ نہیں پوچھنا چھوڑ دیا۔ ہماری ذمہ داری ہے، مساجد کے ذمہ دار، میں تو کہتا ہوں جس طرح حضرت بہلول نے عجیب بات کہی، بہلول سے ایک مرتبہ ہارون رشید نے مسئلہ پوچھا، بتائیے بہلول اگر کسی نے چوری کیا تو کیا کرنا چاہیے؟ بہلول نے عجیب جواب دیا، بہلول دانا، ان کو دانا کہا جاتا تھا، عجیب شخصیت تھی، کہنے لگے جہاں بنا، سنیے ہم یہ دیکھیں بھوکا ہے، ذمہ داری نبھانا کمال ہے، ذمہ دار بن جانا کمال ہے۔ ذمہ داروں سے انہوں نے میں ذمہ دار کہیں کا ذمہ دار، خود پہ کبھی پودینے کا ذمہ دار نہیں، دمڑی کا فائدہ نہیں، کہیں کا ذمہ دار، کہیں کا ذمہ دار، ذمہ دار کا تو ذمہ دار نبھانا، ذمہ داری نبھانا، گلی گلی جانا، ہر ایک کا جائزہ لینا اور ان کے بیکاری کی ترتیب بنانا اور ان کو بیکار رہنے نہ دینا۔ اگر بیکاری ختم ہو گئی، تمام محلے کے اندر امن، سکون، چین، راحت، گھلاٹے، ہنگامہ، تناؤ، خلا، جھگڑے، لڑائی، شرابی
پیسے ڈال رہے ہیں، چپل چور، تالے چھوڑو، چپل چور، پرانے چپل نہ پہنا، سبا کا دن آ گئے تو سیکنڈ ہینڈ چپل میں ہمارا چپل پڑے، ہمارے چپل کو ہمیں پیسہ دے کو سیکنڈ خریدنے کا، ایسی نوبت ہو گئی ہے یہاں کی۔ اس لیے ہمارا محلہ نیل سندر یہ ماشاءاللہ پورے علاقے میں مشہور محلہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے، غیرت مند مسلمان، بہادر مسلمان، سخی مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہمارا محلہ کسی محلے سے کم نہیں ہے، بہادر لوگوں کا محلہ، مسلمانوں کا سمندر یہاں رہتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ، ہر اعتبار سے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، فکر کریں گے، ترتیب بنائیں گے، انشاءاللہ اللہ محلے کو آئیڈیل بنائے گا۔ پھر دیکھنا جامعہ کاشف ماشاءاللہ حضرت مکہ مسجد میں مدرسہ چلاتے ہیں، وہ بھی ایک آئیڈیل ہو گیا۔ مدنی دسترخوان انشاءاللہ نیت کرو، ہر مسجد میں ایک ایک دسترخوان ہم شروع کریں گے، کرو گے بھائی؟ تو یہ اس طرح سے ماشاءاللہ ایک ایک کام جو بھی ہر مسجد والے، مسجد عائشہ ہو، مسجد مکہ ہو، مستفید ہوں گے، درمیان میں رستہ بنا دیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح میں نے جو باتیں بتائی ان تمام باتوں پر عمل کی نیت کریں۔